آپ تو کہتے ہو تو ہم بہت کم احتجاج کر رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ احتجاج کر رہے ہیں۔ بات تو یہ ہے کہ ہم نے اور میرے باقی جو بھی تمام سی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ممبرز تھے، انہوں نے اپنے اپنے جو اعتراضات ہیں، جو شکایتیں ہیں، جو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے ہمارا ایک نقطہ نظر ہو سکتا ہے، اس کو ہم نے صدر زرداری صاحب کے سامنے رکھا ہے، اور تقریباً بیسکلی وہی بات ہمارا سی میں ہو رہا تھا کہ ایسے نہ ہو کہ ہمارا ایک اتحادی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب وہ مشکل میں ہیں وہ تو پاؤں پکڑتے ہیں، مگر جب مشکل سے نکلتے ہیں وہ گلا پکڑتے ہیں۔ تو رائے شاید کچھ لوگوں کا ہمارا سی میں یہی تھا، مگر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم صدر زرداری صاحب کو وہ اختیار دے کہ ہمارا یا جس کا بھی لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے اعتراض ہوگا، صدر زرداری صاحب ہمارا ان اعتراضات کو ایڈریس کر سکے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بجائے کہ میں آپ کے سامنے کسی فلاں کا شکایت کروں یا اس چیز کا شکایت کروں یا اس چیز کو شکایت کروں، کہ ہم صدر زرداری صاحب کو ہمارا ان کنسرنز کو ایڈریس کرنے کے موقع دیں۔ جنرل صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کو مطالبہ کرنا ہے لیول پلینگ فیلڈ کا، اس سے قبل مطالبہ کرنے کی ملینوار لیول پلینگ فیلڈ کا، تو یہ کب تک آپ لوگ لیول پلینگ فیلڈ کے مطالبات کرتے رہیں گے، جمہوریت کی طرح چلتی رہے گی؟ کیا وجہ ہے کہ مطالبات آپ کے دیکھو، جمہوریت کی مضبوطی کے جہاں تعلق ہے اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی ہر وقت تیار ہے، اور ہمارا ہر قدم سے ہمارا ہر کوشش یہی رہتا ہے کہ ہم کس طریقے سے جمہوریت کو مضبوط کر سکتے ہیں، پارلیمان کو مضبوط کر سکتے ہیں، جمہوری نظام کو اور پارلیمنٹری انسٹیٹیوشنز کو ہم کیسے زیادہ سپیس دلوا سکتے ہیں، جتنا سپیس موجود ہے اس سپیس میں ہم کیسے کھیل کے جمہوریت کے لیے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ماضی بھی رہا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مستقبل بھی یہی ہے۔ جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت ہے، I think I've answered that question now۔ ہم نے جو اپنے پوائنٹس ہیں وہ اٹھائے ہیں، ایڈریس کرنے کے موقع ہمیں دینا چاہیے۔ پارلیمانی سیاست میں 2018 سے آئے، مگر آپ کی کامیابیوں کی فہرست بڑی طویل ہے۔ الحمدللہ آپ نے بطور وزیر خارجہ پاکستان میں تنہائی کا شکار تھا، پچھلی حکومت نے اپنے رویے کی وجہ سے تنہائی کو گزرا کر کے آپ نے ہمارے ملک کو تنہائی سے نکالا، دوست ملکوں کا اعتماد بحال کیا۔ آپ نے گر کر ہندوستان میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے۔ آپ 2018 کی حکومت جس کو آپ کہتے ہیں نائب حکومت ہے، عدم اعتماد آپ کے کرنے جاتے ہیں، وہ آپ نے کامیابی حاصل کیا عدم اعتماد کی۔ آزاد کشمیر کی حکومت آپ نے بنائی، بہت بڑی کامیابی ہے۔ سندھ، حیدرآباد اور کراچی کا میئر آپ نے پہلے دفعہ اپنا منتخب کرایا، یہ آپ کی بڑی اچھی بڑی کامیابی ہے۔ پاکستان کا نوجوان اس وقت مایوسی میں مبتلا ہے اور آپ کی طرف آخری امید ہے اس کی، تو ان کے لیے آپ کے پاس کیا رائے ہے اس کی مایوسی کو دور کرنے کے لیے؟ آپ نے کافی کچھ کریڈٹ مجھے دیا ہے، کچھ کریڈٹ کا میں لینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ گلگت بلتستان اور اے جے کے جو ہے، میں وہاں بہت دلچسپی رکھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کافی کچھ مسائل ہیں مختلف قسم کے جس کا ہمیں حل نکالنا ہے۔ یہ آپ کریڈٹ مجھے نہ دے کہ میں نے اے جے کے یا گلگت بلتستان کی حکومت بنایا۔ جہاں تک عوام کی کو امید دلوانے کی بات ہے، نوجوانوں کو امید دلوانے کی بات ہے، وہاں آپ 100% درست ہو۔ یہ اب تمام سیاسی جماعتوں کا امتحان ہے، فرض ہے، ذمہ داری ہے کہ جو عوام مایوس ہے، خاص طور پہ جو ہمارا نوجوان مایوس ہے، ہمیں ایک بار پھر ان کو
اپنا معیشت کو، اپنا سیاست کو اور اپنا ریاست کو نہ صرف ایک امید دلوانا ہے مگر ایک سٹیک دلوانا ہے. اور طریقہ کیا ہے؟ ایک کہ ہم نے سیاسی طور پہ ان کو انگیج کرنا پڑے گا، ان کو پولیٹیکل پروسیس میں لے آنا پڑے گا، اور جو الیکشنز ہیں، جو الیکشن مہم ہیں، جو الیکشن کیمپین ہے، وہ سب کے لیے، عوام کے لیے اپنے بھراس نکالنے کے ایک موقع ہے. ہر معاشرے میں، ہر سوسائٹی میں الیکشنز میں آپ اپنا بھراس بھی نکالتے ہو، آپ اپنا حصہ بھی لیتے ہو، اپنا آواز جو ہے you get a chance and an opportunity to have your voice heard. دوسرا، ہمیں اپنے جو روایتی طریقہ کار ہیں سیاست کروانے کا، وہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا. ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اب جو پاکستان کے نوجوان ہیں، جو ان کا تعداد 65% of our population is under the age of 30. اور میں بھی اسی مہینے جو ہے I'll be turning 35. میں ان کے I don't think these two things are interconnected. ہمارا everybody else done talking so I can thank you. ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ میں جو یہ آئینی موقف ہے اور جو الیکشن کمیشن کا قانونی موقف ہے وہ ضرور زیر بحث آیا، اور جو ہمارا فیصلہ ہے، جو ہم چاہ رہے ہیں، جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایک کنفیوژن پیدا کیا گیا ہے ایک ملک میں، ایک انسیکیورٹی یا انسٹیبلٹی کا جو فضا بنے کا خطرہ ہے، اس کو دور کرنے کا ایک ہی حل ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا اسکیڈول اور ڈیٹ اعلان کرے، اور اس حوالے سے ہم اپنا ریکویسٹ جو ہے کرتے رہیں گے الیکشن کمیشن سے.